اور پھر یوں کرو، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، پھر رب آپ کے دل کو غم کے بجائے سکون سے بھر دے گا۔ جب واسطہ اور رابطہ اللہ سے جڑ جائے تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کا چناؤ دنیا کے چناؤ جیسا نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کے لیے جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی شکل و صورت، اس کا سٹیٹس، اس کی ڈگریز نہیں دیکھتا۔ وہ تمہیں شرمندہ نہیں کرے گا، نہ ہی بے مراد لوٹائے گا۔ ہاں، ابھی روتے سسکتے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن یوں ہی رہنے نہیں دے گا۔ وہ ابھی تمہیں ڈگمگاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن گرنے نہیں دے گا۔ تھام لے گا، تسلی بھی دے گا، سہارا بھی دے گا۔ اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے، اسے پھر سے بنائے گا اور پہلے سے خوبصورت بنائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے، وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ گناہ کر کے بھی بے فکر ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل و دماغ سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پہ لاکھوں سالوں کی تاریخ میں چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں؟ دو چیزیں روئے زمین پر بہت نایاب ہیں اور دن بدن کم ہوتی جا رہی ہیں: دین کا ساتھی جس کی صحبت سکون کا باعث ہو، اور مال حلال جو حق کی راہ میں خرچ ہو۔ پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ اگر زمین پر میں وہ آخری لڑکی بھی ہوئی جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگی، تب بھی میں اس بات پر یقین رکھوں گی کہ میرا اللہ مجھے بخش دے گا، میری خطائیں معاف کر دے گا، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے، وہی میرے لیے کافی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج تم تکلیف میں ہو، انشاءاللہ عز و جل۔ وہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس میں یہ ایک خوبی ہو کہ وہ عاشق رسول ہو۔ ہم اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور تنہا ہوتے ہیں اور سہارے تلاش کرتے ہیں، کبھی وقت گزاری کے نام پر، کبھی دوستی کے نام پر، تو کبھی پیار محبت کے نام پر۔ اندر سے مضبوط انسان سہارے تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ سہارا بنتا ہے دوسروں کا۔ خود کو اندر سے مضبوط کریں، اور انسان اندر سے تبھی مضبوط ہوتا ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان خود بھی مضبوط ہوگا۔ درود شریف ہماری زبان کی مٹھاس، درود پاک پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ وقتاً فوقتاً یاد آنے پر درود شریف پڑھ لیجئے۔ زہ نصیب کے اسی عادت کی وجہ سے وقت نزا زباں پر کلمہ اور درود شریف پڑھنا نصیب ہو جائے۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کو مقصد بنا کر حقیقی مقصد سے آنکھیں چرا لینا غلط ہے۔ اور بے شک انسان کا حقیقی مقصد رب کی رضا اور محبت کا حصول ہے، جسے پانے کے لیے دنیا کا زیادہ وقت رب کی عبادت میں لگانا ضروری ہے۔ اور عبادت تو حقوق العباد، حقوق اللہ کے مجموعے کا نام ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔